رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے اس مقام سے نیچے اوپر نہ ہو اور اس پر برقرار ہے۔ اللہ نے یہی بات سورہ یاسین میں ذکر کی ہے کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں ان کا ذکر کیا، کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنی جو معین ان کا مقام ہے اس سے سرے منہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اس کائنات میں مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، اس میں نہ کمی کرنا نہ زیادتی کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصویر ہے۔ لہذا مزید اس کا تعارف کروا، لہ الملک، اقتدار اسی کا ہے، حکومت اسی کی ہے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تعریف بھی اسی کی۔ جس ذات میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، حقیقی اقتدار اس کا ہے، غلبہ اس کا ہے، قوت اس کے پاس ہے، حکم اس کا چل رہا ہے، فرما رواں ہوئی ہے، پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تم کچھ سوچ اور چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری مشیتیں اور تمہاری چاہتیں اور تمہاری منصوبہ بندیاں بھی اس کی مشیت کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ جب وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے اختیار اور حکومت کا مالک، کیا وہ تعریف کے لائق نہیں؟ حمد بھی اسی کی ہے، ترانے بھی اسی کے ہیں، شان بھی اسی کی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ کچھ صفات کا ذکر کیا کہ وہ پاک ہے ہر کمزوری نقص سے، سر اور سارے مثبت اوصاف اسی کے ہیں، اور اقتدار اور قوت اس کی، اور مزید شانوں کو ایک جملے میں بند کر دیا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو بھی چیز انسان اس کو سمجھے کہ یہ محال ہے، ہو نہیں سکتی، اللہ کے لیے آسان ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمہیں اس میں بسایا، اور چاہے تو تمہیں یہاں سے لے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تم سب کو یہاں سے لے جائے اور ایک اور مخلوق کو یہاں کھڑا کر دے اور یہاں اس سے اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی لمبی منصوبہ بندی نہیں۔ فَإِنَّمَا أَرَادَ، جس وقت وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا۔ یہ تعارف اللہ کا دیا اور کل قدرت کا ذکر کیا، اور مزید فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم، وہی ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے بعض کافر ہوئے اور بعض مومن۔ سب کا خالق اللہ ہے، گورے ہوں، کالے ہوں، کافر ہوں، مومن ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، بدھسٹ ہوں، جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب کا خالق اللہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا، اس کی بنیاد پر یا ماحول جو انسان اختیار کرتا ہے اس کی وجہ سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے دنیا میں آنکھ کھولنے والا ہر بچہ، وہ چاہے کہیں بھی پیدا ہو، کسی بھی گھر میں، کسی بھی مذہب کے والدین کے ہاں اس کی پیدائش ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ فرمایا کل مولد یولد علی الفطر، ہر ولادت پانے والا بچہ ولادت پاتا ہے فطرت پر۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ او یحبدانہی او مشرکانہی، اس کے والدین اسے یا مجوسی یا یہودی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ یعنی ان کے ماحول میں پتہ پڑتا ہے تو ظاہر ہے جس ماحول میں آنکھ کھولی تو اسی طرح کا انداز اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو سلیم الفطرت ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ جو سب کا خالق اللہ ہے، اور پھر اس میں سے کچھ کردار کافر کے ہو گئے، کچھ مومن کے، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہوا ہے وہ تو تم استعمال کرو، لیکن واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، جو شکر گزار بندے ہیں انہیں اللہ انعام دے گا، جو کفران نعمت کرنے والے ہیں ان سے حساب لے گا،
اللہ نے سب کو یہاں رکھ کے موقع دیا، وہ اپنی صلاحیتوں کو، استعداد کو، اپنے عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے علم کو، اپنے فہم کو اللہ کی معرفت میں لگاتے، اللہ کی پہچان حاصل کرتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم کائنات کا مطالعے کا انداز پڑھتے ہیں، وہ کس ماحول میں پیدا ہوئے؟ باپ بھی بت گر ہے، بت فروش ہے، اور پورا ماحول بھی یہی ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، لیکن سبق کہاں سے لیا؟ استاد کون سا ہے؟ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہنمائی کر رہے ہیں، اور کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، ان کے نکلنے کو، ان کے ڈوبنے کو، اس سارے عمل پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں، اور ایک ایک کی پرکھ کرتے ہیں، بھئی یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا الہ ہو سکتا ہے، میری قوم، میرے والدین تو اس کو الہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب کو دیکھنے کے بعد کہا انی بریء مما تشرکون، میں ان سب سے بیزار اور بری ہوں جن کے تم شریک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، میں تو اس ہستی کی طرف رخ کرنے والا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں اس ہستی کی طرف رخ کرنے والا ہوں جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ تو یہ کس نے بتایا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ استعدادیں جو تھی غور و فکر کی، ان کو استعمال کیا۔ تو اللہ تمہاری سرگرمیوں کو، تمہارے شغلوں کو، تمہاری عملی میدان کو دیکھ رہا۔ خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کو اس نے برحق پیدا کیا۔ حق جو چیز عقلاً واجب ہو، مسلم ہو، اخلاقاً واجب ہو، عقلاً مسلم ہو، واقعتاً موجود ہو، مشاہدے میں ہو، ہم اسے حق کہتے ہیں۔ اللہ نے کائنات بنائی، آسمان و زمین بنائے، یہ برحق بنائے، ان کا مقصد ہے، اور یہ تمہارے سامنے موجود ہیں۔ صرف اللہ نے یہ نہیں بنایا، وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہاری مصوری کی، تمہیں تصویر دی، تمہیں شکل و شباہت دی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کتنی ہی خوبصورت تمہاری تصویر بنائی۔ جو انسان کی حیت ہے، جو اس کا جو شاکلہ ہے، جو اس کی اٹھان ہے، جس کے اعضاء ہیں متناسب، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تخلیق کا کمال ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوق ہے، ساری مخلوقات میں سب سے شرف کا حامل انسان ہے۔ اور اللہ خود قسم کھا کے کہتے ہیں سورہ 3 میں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ حقیقی بات ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا بڑے خوبصورت پیرائے میں، بڑی اچھی تقویم میں، بڑی اچھی شکل و صورت میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کے بعد پھر محاسنے کا ذکر کیا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ جوانی، یہ حسن، یہ کارکردگی، یہ ذہن، یہ شعور، یہ عقل، یہ مال، یہ دولت، سب کچھ جو تمہیں دیا، یہاں بسایا بڑے اچھے انداز سے زندگی میں، یہ یہیں گزار کے عیاشی کر کے چلا نہیں جانا، بلکہ اللہ کے پاس واپس جا کے جواب دہی بھی کرنا۔ تو اللہ کی پہچان، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے اچھے اعمال کی طرف انسان کی رغبت اور شوق کو پیدا کیا۔ پھر اللہ کی قدرت اور کمالات تخلیق کے بعد اللہ کی علمی شان کا ذکر ہوا، یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ۔ اب آسمان و زمین، ہماری آنکھیں صرف اوپر اٹھتی ہیں تو آسمان کو دیکھتی ہیں، نیچے دیکھتی ہیں تو زمین کی دیکھتی ہیں۔ آسمان سے اوپر کیا ہے؟ ساتوں آسمانوں کے درمیان